السلام علیکم ناظرین، پروگرام مائی کیریئر کے ساتھ میں ہوں ندیم احمد۔ ناظرین، سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا ان تمام ناظرین کا کہ جنہوں نے ہمارے شو کو بے حد پسند کیا ہے، اور ان کی اس پسندیدگی کا اظہار جو ہے ان کی کالز اور ای میل سے ہمیں ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین، ان میں سے چند ایک ای میلز کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو ای میل ہمیں بھیجی ہے دیٹ از مبشر منظور صاحب نے، انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم ڈیئر سر، ٹوڈے فرسٹ ٹائم آئی سی اے اسٹیپ ٹوورڈز دا کیریئر بلڈنگ ان مائی کیریئر آن کوہ نور ٹی وی۔ سر پلیز ہیلپ می ٹو بلڈ مائی کیریئر with best wishes for you sir. And the second email is from the شہزاد خالد صاحب۔ انہوں نے اپنی میل میں لکھا ہے کہ today I watched your program My Career. I'm very much thankful to you to start such a program that help youngsters to search job through your portal. My name is شہزاد خالد and please guide me about my career. تو اس ای میل کے ساتھ ہم لوگ اپنے اس ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کا جو ایک جاب کنیکشن کے حوالے سے سیگمنٹ ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں ان کا تعلق ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ ہے جس کا نام ہے کوک۔ ہمارے میر فیصل ہاشمی صاحب کوک میں ہیومن ریسورس مینیجر ہیں اور پچھلے 11 سال سے ایز اے مینیجر کے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ فیصل صاحب آپ کیسے ہیں؟ طبیعت آپ؟ الحمدللہ جی۔ اچھا فیصل صاحب، آج ہمارے جو جاب کنیکشن کے حوالے سے جو سب سے پہلا ایک سوال ہے وہ ہے سی وی کا، اور جو ہمارے جاب کنیکشن میں ایک بہت معنی خیز چیز ہے جو ہمیں دیکھا گیا ہے کہ ہمارا ایک قسم کا امیج ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے، کس چیز کا مخفف ہے سی وی اسٹینڈس فار؟ سو اس کے لیے آپ ذرا پلیز روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ فرسٹ آف آل آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو دا کوہ نور ٹی وی، تھینک یو جی، اینڈ آئی بلیو دیٹ کوہ نور ٹی وی از ریئلی سرونگ دا نیشن ان دا سینس کہ جو سب سے اس وقت جو ہے وہ ڈیمانڈنگ سبجیکٹ ہے دیٹ از دا جابس اینڈ جاب مارکیٹ ان پاکستان۔ جی بالکل۔ اینڈ یو نو انفارچونیٹلی جاب مارکیٹ ان پاکستان از گیٹنگ نیرو اینڈ نیرو ڈے بائی ڈے، اینڈ اس میں میرے خیال میں جو جہاں تک کوالیفیکیشن، ایجوکیشن، ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ اس کو ریپرزینٹ کرنے کا جو ہے وہ ایک وے بھی ہونا چاہیے، اور اگر وہ وے اچھا ہے اور امپریسو ہے تو اٹ پیز اے لاٹ فار دا کینڈیڈیٹ۔ اور جہاں تک اس کی ایبریویشن کا وہ ہے تعلق ہے، یا جیسے آپ نارملی ایوری باڈی اسپیکس اباؤٹ دا سی وی، سم بڈی کال اٹ بایو ڈیٹا، سم بڈی جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں اس کو ریزیومے بھی کہتے ہیں، تو مور اور لیس دے آر دا سیم تھنگس۔ اینڈ ایکچولی جو بایو ڈیٹا ہے، بایو ڈیٹا از بیسیکلی an abbreviation of biographical data, right? And actually this term is used in the industrial and organizational psychology, and in South Asian communities like Pakistan, India, Bangladesh, this resume is used, right? Overall. And what actually this resume is basically resume or CV or biodata is basically it's a sum of your experience, your logics, your attitude and your preferences, right? So actually this is the combination of 3-4 things. لیکن سر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بایو ڈیٹا کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ کے پرسنل انفارمیشن سلائڈ سی، جہاں تک میرے اگر ہم بایو ڈیٹا کو دیکھیں، بایو ڈیٹا اٹ ڈیپینڈس کہ آپ اس کو کس کانٹیکس میں یوز کر رہے ہیں، رائٹ؟ لائک اف یو آر بیسیکلی اپلائنگ سم ویئر، ٹھیک ہے، تو آپ کا وہ بایو ڈیٹا اس حساب سے تھوڑا سا چینج ہو جائے گا، اس میں اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن آنا شروع ہو جائے گی، جو کہ اس بیسیکلی جس جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، جس کنسرن کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس کے حساب سے اس میں چینجز آنا شروع ہو جائیں گی، رائٹ؟ تو اور فیصل صاحب یہ بتائیے گا سی وی بیسیکلی اس کی کیا اہمیت ہے، یعنی کہ جاب حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا یہ کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے؟ میرے خیال میں سی وی پلیز اے ویری کریٹیکل رول، لائک اف somebody is basically has not the art to write a good CV, he or she cannot basically impress the interviewer, right? Like in a multinational culture where everybody is very much busy, they don't have the time to basically
interview lot many peoples at one time. So what we do basically, we just first get the CVs and then we see کہ آپ کے CV کے اندر کیا ہے basically, like کیا ہے کا مطلب ہے کہ آپ کا CV کن چیزوں کا مجموعہ ہے, اس میں what your CV is containing, what is the strength of your CVs, like اس کے اندر آپ کی qualification کیا کہتی ہیں, آپ کے جو past experiences ہے وہ کیا کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے جو basically ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے جو پاسٹ بہیویئرز ہیں اس کی بیس پہ ہم نے اسیس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے فیوچر ایکشنز کیا ہوں گے, اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہی بیسیکلی آپ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وی شارٹ لسٹ دا کینڈیڈیٹس آن دیز گراؤنڈس, کہ جو اس سی وی کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے اگر وہ ہمارے جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں, ہماری جو جاب ڈسکرپشن بنی تھی اس جاب ڈسکرپشن میں جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو میٹ کر رہا ہے, تو وی ول ڈیفینیٹلی پریفر دیٹ سی وی. لیکن سر جیسے ابھی آپ نے چیزیں بتائی ہیں اس کی روشنی میں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سی وی جو ہے وہ ایک قسم کا امیج ہے جو آپ کے پری لانچنگ ہے ایک قسم کی. یہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ اٹس اے بایوگرافیکل ریپرزنٹیشن, تو اگر آپ کا سی وی اچھا ہے تو آپ نے آدھی گیم تو وہیں ون کر لی. اچھا, لائک اف یو آر گوئنگ, اگر آپ کی سلیکشن, آپ کی جو پریلیمنری سلیکشن ہے وہ آپ کی سی وی کے بیس پہ ہونی ہے. اگر اف وی آر ہیونگ 1000 CVs, we will not, definitely I will not go for the 1000 CVs. I will convert these CVs to some expert, اور وہ ایکسپرٹ جو ہے وہ میچ کرے گا ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں. اگر آپ کی کیپیبلٹیز, آپ کی جو ایجوکیشن ہے, آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو میچ کرتا ہے تو وہ ہمیں اس میں شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ہمیں وہ فارورڈ کر دے گا. رائٹ. جیسے فیصل صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ آپ کا سی وی جو ہے نا یہ بہت جاندار ہونا چاہیے, اس میں تمام تر وہ ریکوائرمنٹ جو ایک آرگنائزیشن مانگتی ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اب اس کے کون کون سے آرٹ ہیں, پیسج آف ٹائم ہم لوگ ڈسکس کرتے رہیں گے اور آپ کو اس کے انگریڈینٹس, اس کے جو کمپوننٹس, ایلیمنٹس کے حوالے سے بھی جو ہے نا ہم لوگ بتائیں گے. اچھا فیصل صاحب, ایک جو سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جب انٹرویو کے لیے کال کی جاتی ہے انسان نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے, تو وہاں جا کے سوال بھی وہاں پہ پوچھے جاتے ہیں وہ تمام تر جو کہ ہم سی وی میں لکھتے ہیں. تو کہتے ہیں پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگ سی وی پہلے پہنچا دیں اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ انٹرویو کے لیے کال کیا جائے. ایک عام جنرل سا ایک ہمارے پاس سوال اٹھتا ہے, لوگوں نے پوچھا بھی ہے, جس کی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ کیوں کر ہوتا. اچھا, ایکچولی ندیم صاحب آپ کے کوشچن کے اندر ہی اس کا آنسر بھی ہے. دا ریزن از کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ جب ہم نے انٹرویو کے لیے جانا ہی ہے تو پھر سی وی پہلے بھجوانے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں اٹس ویری کلیئر, اگر آپ کا سی وی صحیح نہیں ہے, اگر وہ اس کی پریزنٹیشن صحیح نہیں ہے, اس میں آپ نے لائک جو ہمارے جو سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں یا نیشنل اسٹینڈرڈس ہیں ان کو ہم نے فالو نہیں کیا اس کو لکھتے وقت, جو ہمارے ایجوکیشنل جو کالجز ہیں, جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں ایجوکیشنل, اس میں پڑھایا جاتا ہے ہمارے نئے اسٹوڈنٹس کو, اگر انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی دیٹ سی وی ول ناٹ بی سلیکٹنگ فار دا انٹرویو. تو وہ سلیکٹ ہوگا تو انٹرویو کے لیے جائے گا لازمی. تو بیکاز اگر کوئی آرگنائزیشن جو کہ بہت بزی ہے اور وہ انہوں نے, ابھی آپ دیکھ لیں آپ کو اخبار میں پتا چلتا ہے کہ لیٹ سے 5 پوزیشن تھی اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ 10,000 CVs آ گئے. ٹھیک ہے, بیکاز ہماری جو ہے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری جاب مارکیٹ از گیٹنگ نیرو ڈے بائی ڈے, اور دیر از ہیوج انمپلائمنٹ ان آور کنٹری. سو آئی تھنک دس از دا نیڈ آف دا ڈے کہ وی شوڈ نو دا آرٹ آف رائٹنگ اے گڈ سی وی. رائٹ. سو اگر آپ کا سی وی وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہا, لیٹ سے میں ایک جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں, ایک جاب جو ہے وہ مارکیٹنگ مینیجر کے لیے ہے, اور میں اپنا ایکسپیرینس میں شو کر رہا ہوں کہ جی آئی ایم دا ہیومن ریسورس مینیجر. اٹس illogical ٹو اپلائی فار دا مارکیٹنگ مینیجر بیکاز آئی ڈونٹ ہیو دا کوالیفیکیشن. اور اگر میں اس میں کچھ بھی نہیں مینشن کرتا, میں نے کچھ بھی نہیں لکھا, اس میں جسٹ لکھ دیا کہ دس از مائی نیم, دس از مائی آئی ڈیڈ ماسٹرز اینڈ اٹس اوور. سو فرسٹ آف آل جب میں دیکھوں گا میرا جو کرائٹیریا ہے وہ ہے کہ لیٹ سے مجھے 5 years کا ایکسپیرینس چاہیے. جی, مائی آرگنائزیشن کین ناٹ بیسیکلی افورڈ کہ میں ایک را ہینڈڈ بندے کو وہاں پہ رکھوں اس 5 سال والے ایکسپیرینس کے اگینسٹ, تو ڈیفینیٹلی آئی ول ڈراپ دیٹ سی وی. جی. تو سو میرے خیال میں اگر آپ کا سی وی صحیح ہے, اس میں صحیح وہ بیسیکلی کریکٹرسٹکس کے ساتھ اس میں وہ کریکٹرسٹکس ہیں, تو پھر ہی وہ انیشیل انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہوگا, ادروائز تو سلیکٹ نہیں ہوگا. رائٹ. سر یہ ابھی جو آپ نے صحیح کا لفظ استعمال کیا ہے تو ناظرین لازمی طور پر یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ صحیح طریقہ کیا ہے. عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جی کنسرنڈ فیلڈ میں جو ہے نا میں جا رہا ہوں, جیسے ابھی آپ نے ابھی ارشاد فرمایا تھا کہ مارکیٹنگ کا ہے تو اس کا ایکسپیرینس بھی مارکیٹنگ کے حوالے سے ہونا چاہیے.
تو کیا وہ طریقہ اڈاپٹ کرے کہ اس کا سی وی جو ہے نا بڑا امپریسو سا لگے؟ دیکھیے سی ویز کے لکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، مختلف ملکوں میں بہت سارے مختلف طریقے ہیں. فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس ملک کے لیے جس آرگنائزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ آرگنائزیشن کہاں سے بلانگ کرتی ہے، اس کے نارمس کیا ہوں گے. آج کل کا جو دور ہے وہ بڑا جدید دور ہے. لیٹس سے اف یو آر اپلائنگ فار کوک، یو کین ایزیلی گو ٹو دا ویب سائٹ آف کوک، اور یو آر اپلائنگ فار اندر کمپنی. آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کمپنی کا کلچر کیا ہے، وہ کمپنی کس طرح کی ہے. لائک اگر آپ ہمارے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ساؤتھ جو ایشین کمیونٹیز ہیں، اس میں جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں ہماری ایج کتنی ہے، ہمارا قد کتنا ہے، ہماری کلر کون سا ہے، ہم کس ملک سے بلانگ کرتے ہیں. سم ٹائمز فیمیل کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ جی وہ میرڈ ہے یا میرڈ نہیں ہے. ویئر ایز کہ یو ایس کے لیے دیز تھنگز آر ناٹ ریکوائرڈ. سو فرسٹ آف آل بفور رائٹنگ اے سی وی وی شوڈ نو کہ ہمیں سی وی کس طرح کا لکھنا ہے. اور اس کے اندر جیسے سی وی میں اگر میں اس کی بیسک چیزوں کو دیکھوں تو اٹ شوڈ کنٹین یور پرسنل ہسٹری، اٹ شوڈ کنٹین یور پریفرنسز کہ آپ نے لائف میں آگے کرنا کیا ہے، آپ کی کیا، آپ کہاں پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کا ویژن کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، اور آپ نے اس ایکسپیرینس کو کس طرح سے بیسیکلی اچیو کیا ہے. سر یہ جو آبجیکٹو اس کا ایک ایلیمنٹ ہے سی وی کا، سب سے پہلے لکھا جاتا ہے آبجیکٹو، جیسے ابھی آپ نے گول کی بات کی ہے، تو آبجیکٹو میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ الفاظ کی گیم ہوتی ہے. یس کیونکہ سب سے پہلی جو نظر پڑتی ہے وہ آبجیکٹیوٹی کے اوپر پڑتی ہے کہ آخر انسان چاہتا کیا ہے. جاب لینا چاہتا ہے، جاب کرنا چاہتا ہے، تو اس کے مقاصد کون سے؟ یہی بالکل صحیح ہے. دیکھیں اگین اگر ہم اس کو پروفیشنلی دیکھیں تو آپ کا جو آبجیکٹو ہے یا جو آپ کا مشن ہے، ویژن ہے، اٹ شوڈ بی ان اے لائن اور ٹو. رائٹ. اٹ شوڈ ناٹ بی اے پیراگراف. بیکاز جو آگے آپ کا انٹرویو لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ایوری باڈی از ویری اسمارٹ ناؤ ڈیز. پیپل نو کہ یہ کہیں سے انہوں نے کسی اور جگہ سے دیکھا ہے، اس کو یہاں پہ پرنٹ کر دیا. تو یور جو ویژن ہے، یور مشن ہے، یا یور آبجیکٹو جو ہے جو آپ نے آگے اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، دیٹ شوڈ بی ویری سبجیکٹو. یو مسٹ بی نوئنگ کہ آپ وہاں پہ کیا لکھ رہے ہیں. اینڈ ایکچولی اگر میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں کہ جب ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور ان کا آبجیکٹو جو وہ ایک پورے پیراگراف پہ لکھا ہوتا ہے، جب ان سے پوچھتے ہیں کہ جی واٹ از یور مشن، واٹ یو وانٹ ٹو بی ان دا فیوچر، تو وہ ان کا ایکچوئل مشن کچھ اور ہوتا ہے، لکھا کچھ اور ہوتا ہے. رائٹ. تو آئی بلیو کہ be true and be fair with yourself and whatever you are right over there. Right. جی فیصل صاحب، باتیں آپ سے چل رہی ہیں، لیکن ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹا سا ایک بریک، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.